हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। ये बात बहुत यकीन के साथ कही जा रही है कि इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर होगा तो ये सब कैसे किया जाएगा? आने वाले बिलखुसूस 6 माह में क्या हो सकता है? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका है। कई आम फैक्टर हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म इस वक्त किन किन इदारों के साथ हालत जंग में हैं। सबसे बड़ा इदारा, सबसे अहम इदारा पाकिस्तान की मिलिट्री। DGISI के अपॉइंटमेंट के मामले के बाद 5 या 6 अक्टूबर से जब जो मामला शुरू हुआ, उस पर इमरान खान साहब की ठनी हुई है और अब दरार पड़ गई है। पहला दुश्मन इमरान खान साहब का सियासी दुश्मन पाक फौज बन चुकी है। उसके बाद से फिर सारे दुश्मन बनने लग गए। सुप्रीम कोर्ट दुश्मन बनी हुई है और उसने वज़ीर आज़म को तलब किया एक शॉर्ट नोटिस पर, अपनी पावर का मुजाहरा किया, देखो हम क्या कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ, जिसे कहते हैं, एक सींग में सींग फंसा रखे हैं और हुकूमत भी उनके साथ लड़ रही है। और बड़ा खान साहब बहुत शिद्दत से लड़ना चाह रहे हैं। तो मीडिया के साथ तो आप पहले ही लड़े हुए हैं खान साहब। लेकिन एक और भी तो दुश्मन है हुकूमत का, जो असल में सियासी दुश्मन है, अपोजिशन। वो खामोश थी, वो ऐसे ही PDM टूट फूट का शिकार हो गई थी, पीपल्स पार्टी आउट और बिखरे पड़े हैं, कोई हलचल नहीं थी, ना कोई जलसा ना कुछ। अचानक से अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है और वो इस हद तक शिद्दत से मुतहर्रिक हुई है कि वो ये कहते हैं कि PDM में थे, लड़ाई थी, झगड़ा था, जो भी था ख़त्म करो, भूलो यार, अभी हम इकट्ठे हैं। और ये मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिलावल ने और मौलाना ने वाज़ेह पैगाम दिया है। इससे भी ये एक बड़ा दुश्मन है जो मुतहर्रिक हो गया है। इनका मुतहर्रिक होने का मतलब होता है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इशारा मिल गया है कि फिर शुरू हो जाओ। आप देखें मरीम नवाज़ को, जब नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाना था, वो चुप हो गई थी, कोई जलसे नहीं, कोई ट्वीट नहीं, खामोश। फिर उसके बाद फिर कुछ आसरा मिला कि जैसे हड्डी डाली जाने वाली है, अभी फिर खामोश हो गई थी। पार्टी को हड्डी डाली जाने वाली है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो उस मौके पर इन सब चीज़ों को देखें, अब एक बार फिर से वो मुतहर्रिक है और बड़ी शिद्दत के साथ है। ये हो गई अपोजिशन जो शुरू से तैयार थी, और वो तो बड़े ज़ख्मी हुए हैं खान साहब के सियासी इंतकाम के, और अब वो तो ज़ाहिर है इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम ये देखें कि खान साहब को बचाएगा कौन फिर, उनके अपने इत्तेहादी हैं ना जिनके ज़रिए हुकूमत खड़ी है, वो भी नाराज़ हैं, वो भी अब मुलाकातें कर रहे हैं। काफ लीग अपनी मुलाकातें कर रही है, MQM अपनी मुलाकातें कर रही है, और जो अख्तर मेंगल साहब की है जमात, वो पहले ही लड़कर उनसे अलग हो चुकी थी। तो अब इत्तेहादी भी साथ छोड़ रहे हैं, अपने वज़रा परेशान हैं। दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान के एक लीडिंग अखबार ने लिखा है कि इस्लामाबाद में जब वफाकी वज़रा आपस में इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गपशप होती है शाम को, तो उस मौके पर अब ये बातें हो रही हैं कि कब जाएगा, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, अगला कौन आएगा। अब बहस ये नहीं कि जाना है या नहीं जाना है खान साहब ने, बहस ये है कि अगला कौन आएगा। और उनके अपने वज़रा शेख रशीद साहब हर अगली सांस में कहते हैं कि 5 साल पूरे होंगे, 5 साल पूरे होंगे। उनके लहजे में अब बेयकीनी नज़र आती है। और आप वाकई वज़रा को भी देख लें, ट्वीटें हल्की हो गई हैं। असद उमर जैसा आदमी कहता है कि मीडिया वालों पर तशद्दुद कर देंगे, बौखलाने लगे हैं आपस में ही। अब सबको फिक्र पड़ गई है, पैकअप कहाँ निकलेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। जो इनकी जमात में तहरीक इंसाफ में लोग बाहर से जहांगीर तरीन ने जहाज़ भर के दिए थे, अब वो उड़ने की तैयारियां करने लगे हैं, बिकॉज द टाइम इज़ ओवर। उनकी जॉब ख़त्म हो गई, उन्हें जो मकसद था वो था हुकूमत में रहना, हुकूमत जा रही है तो हम भी चलते हैं भाई। तहरीक इंसाफ के अपने कुछ जो रहनुमा हैं, वो अपने हलकों में जाकर अपने हलके के अवाम के साथ कनेक्शन फिर से बढ़ाने लगे हैं, जिससे ये पैगाम मिलता है कि जी का जाना ठहर गया है। सबसे अहम एस्पेक्ट है ये, जो इस्लामाबाद है वहाँ पर मुख्तलिफ एम्बेसीज़ हैं, उधर सफ़रा होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में अपनी मुलाकातों को महदूद कर दिया है, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, बिकॉज दिनों के अभी जो पावर में हैं ये फ्यूचर नहीं है। तो इन अपनी गवर्नमेंट को वो ये पैगाम भेज चुके हैं कि यहाँ पर तब्दीली आने वाली है, सो मज़ीद मुआहदे ना करें, बाकी काम ना करें, ज़रा हल्का रखें। ये अपडेट वहाँ पर उनकी हुकूमतों को दी जा रही है इस्लामाबाद में मौजूद सुफरा की जानिब से, जो कि कन्फर्म ठप्पा लगाता है इस बात पर कि जी हाँ अब फैसला हो गया है। एक और अहम चीज़ ये है कि जो मीडिया पर एंकर्स खान साहब के हिमायती नज़र आते थे बड़ी शिद्दत के साथ, और वो दिन रात उनकी तारीफ़ें करते थे, कहते थे कि उम्मीद है ये अच्छा कर जाएगा, कोई बात नहीं, इतना महंगा हुआ है, फलां हुआ है, चलेगा। वो सारे एंकर भी अब ढीले पड़ गए हैं। कुछ ने तो ऑन कैमरा आकर कहा है कि हम आपकी हिमायत करते करते थक गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम करने वाले आज कामरान खान के साथ, और कामरान शाहिद भी उन्हीं में हैं। इसके अलावा भी काफ़ी एंकर्स हैं जो कि अब ज़रा सीधे हो रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि हम गलत थे। क्यों एहसास हो रहा है ये भी आपको बता देता हूँ। उनको अब कहा गया है कि अब ऐसे जुमले कहो, बिकॉज वो एंकर माउथ पीस होते हैं उन इदारों के, उन ताकतों के जो मुल्क चलाती हैं। और अब वो एंकर ये कह रहे हैं कि खान साहब जाने का वक्त आ। भेजना तो अवाम ने होता है ना, जो एक ख्याल पाया जाता है कि अवाम के फैसले से होगा जो भी होगा।
عوام مہنگائی میں پاگل ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دن رات ایسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی گردے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنا بجٹ کٹ کر رہا ہے، جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 50,000 کما رہا ہے، جو 15-20,000 کماتا ہے وہ ویسے ہی زمین پہ لگا ہوا ہے، عوام مشکل میں ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، IMF آپ کو قرض نہیں دے رہا ہے، دنیا آپ کے ساتھ کچھ تعلق بنانے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس صورت میں اگر وہ کہیں بچ کر بھاگنا چاہتے ہیں، نواز شریف ہوتا یا کوئی اور ملک کا سربراہ ہوتا، وہ ایسے میں یہ کرتا کہ باہر کے کسی ملک سے کے شہزادے سے، سعودی عرب، قطر، کہیں اور سے کہلوا کر فوج کو یا کسی بھی طاقتور ادارے کو اپنے آپ کو بچا لیتا۔ خان صاحب کے تو دنیا میں کہیں پرسنل تعلقات ڈیولپ ہی نہیں ہوئے، جو کچھ بھی ہوا خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے چلانا تھا ملک کو چلایا، تو خان صاحب کے کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں انٹرنیشنل، کرکٹ کے 3-4 ہوں گے تو ہوں گے، یا پھر باقی آس پاس، تو ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مہنگائی عروج پر، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، عوام مشکل میں ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں ملک پر، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ اب آنے جا رہی ہیں سردیاں، اور اب جب سردی لگے گی آپ کو زندگی میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ہفتے میں 3 دن گیس آیا کرے گی، گیس کا بھی ایک شیڈیول ہوگا، ایک وقت مقرر ہوگا۔ اگر آپ روز صبح اٹھتے ہیں 12 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں، تو پھر آپ 12 بجے نہیں، آپ صبح 5 بجے جب گورنمنٹ نے گیس کھولی ہے تب اس کو استعمال کر پائیں گے۔ اس طرح سے عوام جکڑے جا رہے ہیں، مشکل میں آ رہا ہے، لہٰذا خان صاحب کو اب کہیں سے کوئی حمایت مل نہیں سکتی ہے۔ کیا وہ خود اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ان میں بطور انسان، بطور لیڈر، ان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، اور وہ ایسے آدمی بھی ہیں، وہ اکیلا کچھ انوکھا کر جاتا ہے، لیکن یہ حکومت ہے، یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی ساری اننگز کھیل لیں گے تو آپ بچ جائیں گے یا ٹیم کو بچا لیں گے۔ لہٰذا ان سب کو دیکھیں تو جی کا جانا ٹھہر گیا۔ مگر ایسا ہوا کیوں؟ خان صاحب جا کیوں رہے ہیں؟ کیا کہاں بگڑ گئی؟ یہ بگڑ گئی تھی 5 اکتوبر کو، جب DGI کی تعیناتی کا معاملہ تھا اس موقع پر، اور پھر وہاں سے جو دراڑ پڑی تھی، ظاہراً لگتا ہے کہ تعلقات سب ٹھیک ہیں، مگر وہ دراڑ بہت گہری ہے، اور وہ اس نے یہ موقع دے دیا، اچھا یار تمہیں پہلے سے برداشت کر رہے تھے ہم، تم ملک بھی نہیں صحیح چلا رہے، تم فلاں بھی الٹا کر رہے ہو، ایکسٹینشن کے معاملے پر تم ہمیں عدالتوں کے چکر لگواتے ہو، اکانومی بیٹھ رہی ہے، خارجہ پالیسی میں جب تم جا کر وقت سے پہلے کہہ دیتے ہو مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان کو تم کبھی ہمدردی کبھی کچھ، تو اس طرح کی چیزوں پر ملک کے لیے مسائل، خان صاحب سے مس مینجمنٹ تو ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ وزراء کنٹرول میں ہے، نہ سسٹم کنٹرول میں ہے، نہ وہ ان کی بات مان رہے ہیں، نہ صحیح سے اپنی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو مقتدر حلقے ہیں جو ان کو لائے تھے، وہ یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ بھائی اب تمہیں جانا تو تھا، اب تم نے یہ DGI والا جو ایک چھیڑ چھاڑ کر دی ہے، یہ انوکھی ہے، پوری دنیا میں یہ بات کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان میں خان صاحب نے کیا ہے DGI کے معاملے پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کیا ہے، درست کیا، بے شک آئینی طور پر درست کیا، ان کا اختیار ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر جو خان صاحب نے جس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا جو وہ کر بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں انجانے میں کیا یا اپنی صلاحیتوں پر یقین کرتے ہوئے کیا۔ بہرحال وہاں سے معاملات بگڑے، اور جو سارے فیکٹر بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سب اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، تو خان صاحب کو بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسے بھیجا جائے گا؟ کیا نواز شریف کی طرح عدالت سے نائل کروا کر بھیج دیا جائے گا؟ نہیں، اس بار جو طریقہ ہے وہ ہر بار کچھ نیا طریقہ لاتے ہیں، لانے کے لیے بھی نیا طریقہ ہوتا ہے، کبھی RTS، کبھی EVM، کبھی پولنگ اسٹیشن کے اندر فوجی اہلکار ہوگا گن پکڑ کر، کبھی باہر ہوگا، یہ طریقے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے نکالنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس بار جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے، کیونکہ خان صاحب کی حکومت اتنی لڑکھڑاتی اور ڈھیلی سی بنی تھی، 4 ووٹوں کی حکومت جس میں کوئی دم ہی نہیں ہے، یہ 4 بندے ادھر سے ادھر گئے تو گورنمنٹ پلٹ جائے گی، اور یہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب یوسف رضا گیلانی اور شوکت ترین والا معاملہ تھا، معاف کیجیے گا حفیظ شیخ والا، تو اس موقع پر سب نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے اپنی طاقت دکھا سکتی ہے اپوزیشن۔ ابھی بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی، خان صاحب کو اڑا کر باہر پھینکیں گے، آغاز پنجاب سے ہو جائے گا، تیاریاں ساری مکمل ہیں، لہٰذا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب کچھ رابطے ہلچل ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب خان صاحب اگر جاتے ہیں اور اس طریقے سے چلے جاتے ہیں، ملک کا کیا ہوگا؟ ملک کو پھر کون چلائے گا؟ کیا پھر سے نواز اور زرداری میں سے کوئی ایک آئے گا، یا انہی کی جماعت میں سے کوئی ایک آئے گا؟ بتایا ہی جا رہا ہے کہ فی الحال ایک عارضی سیٹ اپ آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملک کو گزارے گا، چلائے گا، کیونکہ نون لیگ کہتی ہے کہ جتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے، جتنا مہنگائی بڑھ چکی ہے، جو حالات مشکل ہو چکے ہیں، جتنا چیزوں کو خراب کیا گیا ہے، اس میں ہم اس سب کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں چلے گا ابھی جتنا تباہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی بھی لگ بھگ یہ رکھتی ہے، پر وہ کہتی ہے ہمیں اقتدار تو دو، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر کے چلا لیں گے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے، جو میرے اندر ایک کیڑا تھا سول بالادستی کا، وہ میں نے مار دیا ہے اچانک سے اقتدار کے لالچ میں پھر سے، اور یہ ایسا کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اب پھر کر دیا ہے، تو اب وہ ڈیل پر آ گئے، آؤ مجھ سے بات کرو۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ تم سیاست سے باہر چلے جاؤ، اب وہ کہتے ہیں آؤ تم مجھے سیاست میں واپس لے کر آؤ۔ تو میاں صاحب یہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے، مولانا صاحب اپنے حصے کی چھوٹی سی 2 بوٹیاں لیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے، جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں ہر دفعہ 1-2 وزارتیں، اور دیٹس اٹ۔ لیکن دوستو، اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ
جھوٹ ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور پاکستان کی سیاست ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ جیسے ہماری کرکٹ ٹیم کی ہے ویسے ہمارے ملک کی سیاست کی بھی ہے. آج مقتدر حلقوں کا موڈ بدلے اور وہ خان صاحب کے ساتھ اچھے ٹرمز میں آ جائیں تو پھر سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے. یہی اینکر جو آج کہہ رہے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا, وہ بولیں گے کہ اب جی ٹھہر گیا, اور باقی ساری چیزیں, مہنگائی کا رولا رپا میڈیا سے ختم ہو جائے گا ایک دم سے. تو اگر وہ کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, آپ بھی نہیں اندازہ لگا سکتے. اور خان صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ آپ ان پر کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ کب کیا کر جائیں گے. وہ اچانک سے چھکا بھی مار دیتے ہیں, اچانک سے بولڈ ہو جائیں گے, تو اس پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ابھی جو معروضی حالات بنے ہیں پچھلے 3 سالوں میں کبھی اتنی شدید صورتحال بنتی نظر نہیں آئی ہے کہ خان صاحب کی گردن کے گرد اتنا شکنجہ سخت ہوا, جو پچھلے 3 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے, جو اب ہو رہا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ اف اتنا بڑا حملہ, اب تو کچھ ہو کر رہے گا. لہٰذا اس حد تک یہ خیال درست ہے. لیکن دوستو, اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں ہی اگر خان صاحب نے چلے جانا تھا, اتنی جلدی, ایک اتنا بڑا لیڈر 22 سال میں پیدا کیا, اس کو صرف 3 سال کا وقت ملا اور اس نے اس میں جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ظاہر ہے تباہی کی ہے ملک کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو جمہوری طریقے سے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ جمہوری طریقے سے بنے ہی نہیں, وہ اسی طاقتور کی مدد سے بنے. اور جب اس طاقتور کی مدد سے بنے, جب تک طاقتور اور شیر کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو کام چلے گا. جس دن شیر کے منہ میں آپ نے ہاتھ ڈالا پھر وہ بدلہ تو لے گا, اور خان صاحب کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی وہی ہو رہا ہے. اس سب کے بیچ میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ کی اور میری. اللہ حافظ.